وسلم على رسول النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو محلقات کے بارے میں ہے، اس میں اولاد کی تربیت پر بات چل رہی تھی. گزشتہ جمعے اوائل عمر میں اصلاح کے طریقوں پر بات چل رہی تھی کہ اوائل عمری میں انسان اصلاح کا اہتمام کس طرح سے کرے. اس میں جو پہلی شرط بیان کی تھی کہ اپنے اور خدا کے درمیان حجابات کو اٹھا دے، یعنی اللہ اور بندان جو پردے ہیں، حجابات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان حجابات کو دور کر دے تاکہ اس قوم میں تیرا شمار نہ ہو سکے جس کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ جن کے آگے اللہ نے آگے اور پیچھے سے دیواریں کھڑی کر دی، یعنی حجابات کھڑی کر دیے، اللہ اس قوم میں سے نہ کر دے. اب آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حجابات کی 4 قسمیں بیان کی ہیں کہ وہ حجابات کس قسم کے ہیں. اس میں سے پہلا جو حجاب ہے وہ دنیاوی مال ہے. دوسرا حجاب جاہ، عزت، منصب، مرتبہ، کوئی مقام. تیسرا ہے تقلید و تعمیل، کس کی تقلید کرتا ہے، کس کی تعمیل کرتا ہے، تقلید اور تعمیل. اور چوتھا حجاب ہے معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی. فرماتے ہیں کہ پہلے دنیا کا مال اپنے سے الگ کر دے تاکہ تجھ کو راہ معرفت پر چلنے میں آسانی ہو. اللہ کے راستے پر جو چلنا ہے، اگر مال کی ہرس ہو، ہوس ہو، جائز ناجائز کا خیال نہ ہو، دنیا ہی کا دھن سوار ہو، تو پھر ایسا مال انسان کے لیے نعمت نہیں، پھر آزمائش ہے، امتحان ہے. اس لیے مال کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ جیسے کشتی اور پانی کی مثال ہے کہ پانی اگر کشتی کے نیچے ہے اور کشتی پانی کے اوپر ہے تو وہ پانی کشتی کے لیے مددگار ہے، اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ظاہر کشتی کو ڈبو دے گا. اس مثال سے سمجھایا کہ یہ دنیا کا مال، دنیا کا اسباب اگر یہ ہاتھ میں ہے تو یہ مددگار ہے، لیکن اگر یہ دل میں آ جائے، اس مال کی محبت، اس کی چاہت، تو پھر یہ ایمان کی کشتی کو ڈبو دے گا. ہاتھ میں تو ہونا چاہیے لیکن دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور دل میں آنے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ پھر آدمی کے اندر حلال اور حرام کا امتیاز نہیں رہتا. پھر یہی کوشش ہوتی ہے جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے. اور اس کی نظر جو ہوتی ہے کثرت پر ہوتی ہے، کثرت پر. حالانکہ کثرت میں برکت نہیں ہے، اللہ تو قلت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، روتے ہیں کہ جی گزارا نہیں ہوتا، یہ پریشانی وہ پریشانی، بغیر گولی کے نیند نہیں آتی. ایک غریب آدمی ہے مزدوری کرنے والا، پیٹ بھر کے روٹی بھی کھاتا ہے، آرام کی نیند سو بھی جاتا ہے،
کثرت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ زندگی راحت کے ساتھ گزرے گی، زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ زندگی کا سکون نام ہے اطمینان قلب کا، کہ دل میں اطمینان ہے یا نہیں، اور وہ اطمینان مال کے ذریعے سے نہیں آتا، وہ تو اللہ کی یاد سے آتا ہے، اور وہ تو اس مال کی محبت کو دل سے نکالنے سے آتا ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دین ہے، ایک دنیا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے، پرندہ ہے، ایک پرندے کا سایہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سائے کو پکڑنا چاہے تو کیسے پکڑے گا؟ سایہ تو ہاتھ نہیں آتا، تو اس سائے کو قابو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پرندے کو پکڑ لے، سایہ بھی قابو میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے اصل جو ہے وہ دین ہے، دنیا تو اس کے تابع ہے۔ اگر دین کو آدمی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو پھر یہ دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، حقیر ہو کر آتی ہے، قدموں سے لپٹتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے، دنیا کو مقصد اور اپنا مطمع نظر نہ بنائے کہ سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھے یہ دنیا ہے۔ نہیں، جو کچھ دنیا نہیں ہے مسافر خانہ ہے، راہ گزر، دنیا ہے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا تو بد مستیوں میں جوانی گنوائی، اور پھر غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو پھر یوں سمجھ کے کل زندگانی گنوائی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت نے تو اپنا پنجہ گاڑنا ہے، اور وہ اس سے بچنے والا کوئی نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، اور یہ دنیا کا مال و دولت بچا نہیں سکتا۔ تو کیوں اللہ کو ناراض کرے؟ کیوں اللہ کو ناراض کر کے وہ مال حاصل کرے جو وبال بن جائے، آزمائش بن جائے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آج یہی دنیا میں رٹ لگی ہے نا، میرا میرا میرا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تیرا کہاں ہے؟ تو نے تو جو کھا لیا وہ تیرا ہوا، اور جو پہن کر تو نے بوسیدہ کیا وہ تیرا ہوا، یا جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا وہ تیرا ہوا، باقی تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر روح پرواز کی اور ادھر پرایا ہو گیا، پرایا ہو گیا۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع تو یہ کرتا ہے، چھوڑ جاتا ہے پیچھے والوں کے لیے۔ عیش کون کرتا ہے؟ پیچھے والے کرتے ہیں۔ اور حساب کسے دینا پڑے گا؟ حساب اس کو دینا پڑے گا۔ حساب یہ دے گا کہ جمع تو اس نے کیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، عیش کریں گے بعد والے۔ تو یہ مال جو ہے دنیا کا کوئی مقصود یا مطلوب نہیں ہے کہ مال ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی۔ ارے بغیر مال کی بھی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ تو بادشاہ تھے، شاہی خزانے موجود تھے، کس چیز کی کمی تھی؟ اس لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی کچھ دیکھا ہی ہوگا نا، کہ بادشاہت کو چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی تو فقیری میں کچھ دیکھا ہوگا، ورنہ بادشاہت کو کون چھوڑتا ہے؟ محلات کی زندگی، نرم گرم بستر، زندگی کی ہر آسائش آرائش موجود، سب کچھ موجود ہے، لیکن سب کو چھوڑ دیا۔ آخر کچھ تو دیکھا ہوگا، اس فقیری کے اندر کچھ تو ہوگا۔ تو مال کی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مال نہ ہوا تو زندگی کیسے گزرے گی، وہ زندگی کا غم بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ مقدر کر دے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور جو مقسوم ہے وہ مل کے رہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، مقسوم پہنچ کے رہتا ہے، مل کے رہتا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ہے جو مقسوم ہے وہ مل کر رہے گا تو پھر اس کے پیچھے دوڑنا کیسا، اور اسے زندگی کا مقصد بنانا کیسا؟ زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے جو اللہ نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے،
اور وہ ہے اللہ کی عبدیت اور غلامی، بس اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو اس لیے یہ حجاب ہے، یہ رکاوٹ ہے، اور جتنی اس کے اندر بے احتیاطی بڑھتی ہے اتنے حجابات بڑھتے ہیں، غفلت بڑھتی ہے. پھر وہ غلط لقمہ جب اندر جاتا ہے، نہ عبادت قبول نہ دعا قبول. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، میلا کچیلا ہے، غبار آلود بدن ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، اور ہاتھ اٹھاتا ہے، پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ حاجت یہ حاجت. کہ بھائی اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس لیے حلال چاہے قلیل ہو، تھوڑا ہو، اس پر آدمی قناعت اختیار کر لے، یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، بس اللہ اس میں برکت ڈال دے. برکت تو اللہ کے قبضے میں ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ کثرت میں برکت ہے، نہیں، وہ تھوڑا قلیل جس میں برکت ہوگی، اس قلت میں جو برکت ہوگی، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، کسی کے آگے سوال کی ذلت میں مبتلا نہیں کرے گا، اور غیبی مدد اور تائید شامل حال ہوگی. ہر ضرورت اللہ غیب سے پوری کر دے گا، مخلوق کے آگے رسوا نہیں کرے گا. کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین کرے، اور پھر اللہ اسے مخلوق کے آگے رسوا بھی کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ مال کیا ہے؟ مال اپنی ذات میں برا نہیں ہے. برائی اور مذمت وہاں آتی ہے جہاں یہ مال بجائے ہاتھ کے دل میں آ جاتا ہے. دل میں نہیں آنا چاہیے، اور جب دل میں آتا ہے تو کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے. آخرت سے غافل ہو گیا، دنیا کے مال کو سب کچھ سمجھنے لگا. اسی لیے کہا چیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے قمارو نقرو فرزند و زن. کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہ سونا چاندی، یہ بیٹے، یہ مال و دولت، یہ دنیا نہیں ہے. چیست دنیا از خدا غافل بودن، کہ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. اور اگر اللہ کی یاد کے ساتھ بڑے بڑے محلات کے اندر ہے، عالیشان لباس اور عالیشان کھانے ہیں، تو پھر یہ دنیا تو مددگار ہے، پھر یہ دنیا مذمت والی دنیا نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی، مال آیا، مال کی کثرت ہوئی، تو کیا دعا کی؟ کہا یا اللہ، مسجد نبوی مال کے ڈھیر لگے ہوئے، سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے فاتح، لیکن اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہ مال ہے کہ جس کی رغبت آپ نے ہمارے دل میں رکھی ہے. رغبت تو ہے نا، میلان تو ہے، اس کی رغبت آپ نے ہمارے دل میں رکھی ہے، لیکن اس مال کو ہمارے لیے آخرت میں مددگار بنا دیجیے. وہی بات کہ یہ مال ضروریات میں خرچ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ ہو، لیکن نہ نافرمانی کے راستے سے آئے، نہ نافرمانی کے راستے میں خرچ ہو. اسے ہمارے لیے مددگار بنا دیجیے، یعنی ایسی سواری بنا دیجیے کہ جو ہمارے لیے جنت میں جانے کی سواری بن جائے، وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے. یہی وجہ ہے، صحابہ کے واقعات دیکھ لیجئے کہ مال بھی بے حساب تھا، لیکن مال سے دل بھی نہیں لگایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کیے، پھر 200 اونٹ پیش کیے، پھر 300 اونٹ پیش کیے. سخت گرمی کا زمانہ، قحط سالی، اور غزوہ تبوک پیش آ گیا. اس وقت 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے کرے، اس پر کوئی پکڑ نہیں. دل خوش کر دیا، دل سے دعا نکلی. تو یہ مال مددگار ہونا چاہیے، کیونکہ مال جو ہے وہ میل سے ہے. یہ کوئی محبت کرنے والی چیز نہیں ہے کہ اس مال سے محبت کی جائے. ہاں بس اللہ کی نعمت ہے، ضروریات کے اندر استعمال کرے، لیکن اتنا اسے بچا بچا کر رکھنا
جمع کرنا اور کبھی خرچ کر کے پھر پچھتانا کہ اگر نہ کرتا تو اتنا ہوتا، اور یہ سوچنا کہ بعد والے کچھ کریں کچھ نہیں کرتے۔ جب تم خود اپنے لیے کچھ نہ کر سکے تو بعد والے کیا کریں گے؟ وہ بعد والے اپنے لیے کچھ کر لے تو غنیمت، تمہارے لیے کون کیا کرے گا؟ کیونکہ زمانہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے، مسلسل آپ دیکھ لیجئے کہ زمانہ انحطاط پذیر ہے، ترقی کی طرف نہیں جا رہا، انحطاط کی طرف جا رہا ہے، گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے یہ مال بھی ایک حجاب بن جاتا ہے جب اس مال کی محبت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس کو فرماتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ پہلے دنیا کا مال اپنے سے الگ کر دے۔ اب الگ کرنے سے مطلب یہ کہ اس کی چاہت کو الگ کر دے، اس کی محبت کو اپنے سے الگ کر دے، مل جائے تو راضی رہے، نہ ملے تو راضی رہے۔ ایک طالب علم کا واقعہ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ کسی شہر میں سفر کر کے ایک استاد کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچا، تو اس زمانے کے اندر مدارس میں کھانے کا نظام تو ہوتا نہیں تھا، یہ ہوتا تھا بھائی محلے میں کہیں کوئی کھانے کی کوئی ذمہ داری لے لے، آپ پڑھ لو، کھانا آپ کو ملتا رہے رہائش مدرسے میں۔ تو استاد نے کہا بھائی مجھے پڑھانے سے تو عذر نہیں ہے، لیکن اپنے کھانے کا بندوبست آپ کر لیجئے۔ تو اب یہ طالب علم کتنا یقین والا تھا، اللہ کی ذات پر کتنا اس کو بھروسہ تھا، کہنے لگا کہ حضرت میں تو آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ پڑھائیے۔ رہا کھانے کا مسئلہ تو یہ جان خدا کی ہے، وہ کھانا بھی دے گا، اگر کھانا نہیں دینا ہوگا تو جان واپس لے لے گا، تو غم کس بات کا ہے؟ یعنی یقین کس درجے کا ہے کہ اگر اسے زندہ رکھنا ہے تو کھانا بھی دے گا، اور اگر زندہ نہیں رکھنا تو اپنی جان واپس لے لے گا۔ میں تو پڑھنے آیا ہوں، آپ پڑھائیے۔ استاد بھی بڑا متاثر ہوا۔ اب یہ ہے یقین پر اللہ تعالیٰ کی مدد کہ کوئی صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے جی کھانا میرے گھر سے لے جایا کرو۔ یہ تو طالب علم بڑا نیک ہے، اتنا اس پر اللہ کا بھروسہ، اس کے اندر اللہ کا یقین اور بھروسہ اس کے دل میں، تو کھانا میرے گھر سے لے جایا کرو۔ کہنے لگا میں لینے نہیں آؤں گا، یہاں پہنچا دیا کرو۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، ہم پہنچا دیں گے۔ اب پوری بستی کے اندر مشہور ہو گیا جی ایسا طالب علم آیا ہے، اب بستی والے وہ کھانا پہنچا کے جا رہے ہیں۔ یہ عزت احترام کس چیز پر؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین۔ ورنہ تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کھاؤں گا کہاں سے، پہنوں گا کہاں سے، رہوں گا کہاں پہ۔ وہ مثال بیان کی نا کہ غلام ایک جنگل میں قحط کے زمانے میں گاتا، ایک اللہ والے کہتے ہیں مجھے غلام سے نصیحت حاصل ہوئی کہ قحط سالی ہے، لوگ اناج کو ترس رہے ہیں، پانی کی قلت، اور وہ گاتا بجاتا جا رہا ہے، ناچتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ ارے تو اتنا خوش کیسے جا رہا ہے، دنیا تو پریشان ہے اور تو ناچتا گاتا جا رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے کس بات کی فکر ہے، میرا جو مالک، میرا جو آقا ہے، اس کے اتنے گاؤں اناج کے ہیں، تو مجھے کس بات کی فکر ہے؟ تو اللہ والے کہے میرے دل پہ چوٹ لگی۔ نصیحت ہوئی کہ جس کے مالک کے چند گاؤں ہو اس کا غلام تو بے فکر ہو، اور جس کے مالک کے خزانے ساری کائنات، جس کا خزانہ ہو، کائنات کے خزانوں کا جو مالک ہو، اس کا غلام پریشان ہو، تو دل پہ چوٹ لگی۔ تو اللہ کے ساتھ یقین کو بڑھانا چاہیے، اس مال کی دوڑ میں رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ تو مقسوم ہے، مل کے رہے گا۔ تو دنیا کا مال اپنے سے الگ کر دے تاکہ تجھ کو راہ معرفت پر چلنے میں آسانی ہو۔ جب آدمی سفر تو جتنا اس کا بوجھ ہلکا ہوگا سفر آسان ہوگا، بوجھ اگر ہلکا ہوگا تو سفر آسان ہوگا۔ اور سفر کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ اپنا بوجھ ہلکا رکھو، ورنہ وہ بوجھ پریشان کرے گا۔ ضروریات ساتھ ہونی چاہیے، فضولیات نہیں، فضولیات ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو یہ جو راہ معرفت کا جو سفر ہے،
اللہ کی نسبت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا. تو اس راستے کے اندر بوجھ کیا چیز ہے؟ بوجھ جو ہے وہ خواہشات ہے. خواہشات. اگر خواہشات کے ساتھ یہ سفر شروع کیا تو پریشانی ہوگی، اس بوجھ کے ساتھ چل نہیں سکے گا. تو آسان سی صورت یہ ہے کہ خواہشات کو فنا کر کے سفر شروع کرے. کیسے فنا کرے؟ بھئی اللہ کی رضا میں راضی رہے. جس میں مولا راضی اس میں دھولا راضی. جو مولا کی مرضی وہ میری مرضی. اپنی مرضی کو فنا کر دے تو خواہشات کا بوجھ لے کے زندگی اچھی نہیں گزرتی. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ بھئی ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے. ضروریات جو ہے نا، ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کام نہ چلے. تو ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے. یہ خواہشات انسان کو پریشان کرنے والی ہے. اس خواہشات کی جو فہرست ہے نا، اسے مختصر رکھنا چاہیے، ضروریات تک محدود رکھنا چاہیے. ورنہ ہر خواہش ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہے، اور ہر خواہش ایک نئی خواہش میں ختم ہوتی ہے، اور ایک نہ تھمنے والا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو آگے چلتا رہتا ہے ختم نہیں ہوتی. یہ دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے. اب یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے بارے میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو تم چاہو، جیسا تم چاہو ویسا تمہیں مل جائے. لیکن آخرت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو چاہو گے، آخرت کے لیے جو صحیح کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ اسے ضرور کامیاب کرے. لیکن دنیا کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا جیسا چاہو جب چاہو وہی تمہیں مل جائے. اللہ کا وعدہ نہیں. آخرت کے لیے وعدہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کہ جو آخرت کے لیے صحیح اور کوشش ہے اللہ اس کو کامیاب کرے. تو یہ جو راہ معرفت ہے، اور ہم سب اس راہ معرفت کے راہی ہیں، اس راہ معرفت پر چلنے والے ہیں. اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، لیکن ایک آسانی تو وہ ہے کہ جس کا اللہ سے سوال کرے اللہ آسانی عطا فرما دے. لیکن ایک اپنی جانب سے ہے کہ آسانی کے لیے اس کے بوجھ کو ہلکا کر کے چلے، یعنی خواہشات کو فنا کر کے چلے، پھر اللہ سے آسانی مانگے تو پھر اللہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. اللہ اپنی جانب اجتباعیت کا معاملہ کرتا ہے. اللہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ میرے لیے خواہشات کو چھوڑ کے یہ چل رہا ہے. دنیا کی لذات ہیں، خواہشات ہیں، سب کو چھوڑ دیا. اللہ کی مدد دامنگیر ہوتی ہے، پھر اللہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا دستگیر ہوتا ہے. اپنے راستے میں چلنے والے کو رسوا نہیں کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی معیت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر آدمی یہ راستہ قطع بھی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کی مدد ہی تو دامنگیر ہوتی ہے. گر نہ ہو معیت تیری تو گھبراؤں گلستان میں، گر نہ ہو معیت تیری تو گھبراؤں گلستان میں. اگر ان کا ساتھ نہیں ہے پھر محلات کے اندر بھی ہے تو دل ویران ہے، دل اچاٹ ہے. کیونکہ دل گلستان نہیں ہے نا. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. اگر ہمیں کوئی باہر ویرانی نظر آتی ہے، باہر کوئی مشکل نظر آتی ہے، تو پہلے ہمارے اندر کی وہ ویرانی ہے. اندر کی ویرانی ہے جو ہمیں باہر نظر آ رہی ہے. اندر آبادی کر لو، باہر آبادی ہے. پہلے اندر سے تو آباد کر لو.
تو گر نہ ہو معیت تیری تو گھبراؤں گلستان میں. اگر ان کا ساتھ نہ ہو، ان کی معیت نہ ہو، پھر چاہے کیسے ہی مناظر ہوں، کیسے ہی باغات ہوں، پھول پھلواریاں ہوں، لیکن ان کی معیت اگر نہیں ہے تو ویرانہ ہے. ان کی معیت کے بغیر سب ویرانہ ہے. گر نہ معیت ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، ورنہ صحرا میں بھی گلشن کا مزہ پاؤں. کہ اگر ان کی معیت ساتھ ہے، پھر جنگل ہے، بیاباں ہے، غار و کوہ ہے، تنہائیاں ہیں، لیکن وہ رب ساتھ ہے تو اس میں بھی گلشن کا مزہ ہے. گلشن کا مزہ ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے اس دنیا کے مال کو اپنے سے الگ کر دے، یعنی اس کی چاہتوں کو الگ کر دے، تاکہ تجھ کو راہ معرفت پر چلنے میں آسانی ہو. راہ معرفت، اللہ اس راستے میں ہمیں کامیاب کر دے. معرفت بڑی چیز ہے. معرفت کہتے ہیں پہچان کو، شناخت کو. کس کی پہچان، کس کی شناخت؟ اپنے پیدا کرنے والے رب کی معرفت. لیکن اس کی براہ راست معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں. تو براہ راست کیسے معرفت حاصل ہو؟ تو اللہ نے ہمارے گرد ایسا حصار بنا دیا اپنی نعمتوں کا، اپنی نشانیوں کا، اور اسے ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا اپنی معرفت کا، کہ ان نعمتوں کو، تمہارے وجود کی نعمتیں ہیں، اور جتنی نعمتوں کو تم دیکھتے ہو، برتتے ہو، وہ ساری نعمتیں ہیں، اسے ذریعہ وسیلہ بنا دیا اپنی معرفت کا، کہ ان نعمتوں کو دیکھو اور پھر اس کی معرفت حاصل کرو. وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ اور جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے. محبت ہمیشہ بقدر معرفت ہوتی ہے، اور جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے پھر زندگی میں ذکر اور طاعت بڑھتا جاتا ہے. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جتنی محبت بڑھتی ہے دیوانگی بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے. اللہ نصیب فرما دے. دنیا کا مردار عشق نہیں، اللہ حی و قیوم کا عشق، اللہ وہ نصیب فرما دے. تو جتنی معرفت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، عشق اور دیوانگی بڑھتی ہے. اللہ اکبر. پھر بغیر محبوب کی یاد کے چین نہیں آتا، پھر بے چین ہے، بے قرار ہے. کب تنہائی ہو، کب خلوت ہو، تنہائی ہو اور یاد یار ہو، اس کے بغیر پھر چین نہیں آتا. اللہ ایسی زندگی عطا فرما دے، ایسے شب و روز عطا فرما دے. تو پہلا قدم تو معرفت ہے، پہلا قدم معرفت. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کی، اپنی ذات کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ رب کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ پہلے اپنے نفس کی معرفت ہے. اپنے آپ کو تو پہلے پہچان، میں ہوں کیا. اپنی حقیقت کو تو پہلے کھوج، میں ہوں کیا. اپنی حقیقت سے غافل اور چلا ہے رب کی تلاش میں. پہلے اپنے آپ کو تو پہچان لے، یہی سے تجھے رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی. تیرے اندر بھی تو اللہ نے نشانیاں رکھی ہے نا. تجھے بھی تو زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تجھے بھی بڑے اعزاز اور اکرام سے اللہ نے نوازا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کتنا اعزاز و اکرام سے نوازا ہے. تو پہلے اپنے نفس کی معرفت، اپنی ذات کی معرفت، اپنے کو پہچان. اور پھر وہی بات، اپنی پہچان بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک خواہشات فنا نہیں ہوتی. خواہشات کے ساتھ اپنی بھی شناخت حاصل نہیں ہوتی، اپنی بھی پہچان حاصل نہیں ہوتی. خواہشات کو فنا کرنا، اپنی تجویز کو فنا کرنا، اس خودی کو، خودبینی کو اپنے اندر سے نکالنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے. اور پھر اپنی معرفت جو ہے وہ رب کی معرفت کا ذریعہ بن جاتی ہے. پہلے اپنی حقیقت کو تو سمجھ لے، تو سمجھتا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہوں. اور جب اپنی حقیقت کے اندر غور کرے گا تو نظر آئے گا میں تو کچھ بھی نہیں،
کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ بے مقدار، بے حقیقت. اگر اس کی ستاریت نہ ہو، کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے، تو یہ راہ معرفت جو ہے نا، اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے. اور بھائی آئے بھی یہاں اسی لیے ہے. الا لیعبدون کی جو تفسیر ہے الا لیعرفون سے کی گئی ہے کہ اس کی ابدیت کیا ہے، اس کی معرفت ہے. معرفت بڑھے گی تو ابدیت بھی بڑھے گی. تو الا لیعبدون کی تفسیر الا لیعرفون، اس کی معرفت، اس کی پہچان. سارے جہاں کو تو پہچانتا ہے، لیکن جس نے تجھے وجود دیا اس کو نہیں پہچانتا، جس کی نعمتوں کو برتتا ہے اس کو نہیں پہچانتا. تو لگتا ہے کہ کچھ کھوٹا تیرے اندر ہے، کرا نہیں ہے، کچھ کھوٹا پن ہے کہ جسے پہچاننا چاہیے اسے نہیں پہچانتا. سارے جہاں کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور سارے جہاں کی کھوج میں لگا ہوا ہے. تو وہ سارے جہاں کی کھوج تیرے کس کام آنے والی ہے؟ وہ تو کسی کام آنے والی نہیں. پہلے اپنے آپ کو تو کھوج لے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سوچا کرو، غور کیا کرو. اللہ کی نعمتوں میں سوچا کرو، غور کیا کرو. لباس ہے، کھانا ہے، سواری ہے، مکان ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بے حساب نعمتیں ہیں. کتنی نعمتیں انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں. تو اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو. آج تو یہ کیفیت ہے جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت مل جائے، ناشکری ایسی، ناقدری ایسی کہ وہ ناک کے نیچے نہیں آتی. پتہ نہیں اپنے کو کیا سمجھتا ہے، حاتم تائی سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے. ارے اپنے کو اہل نہ سمجھے کبھی کسی نعمت کا، کسی منصب کا. جو مل جائے سمجھے کہ اس کا فضل ہے کہ مل گیا، میں تو اس قابل نہیں تھا. اس کو اس کی عطا سمجھے اور غور کرے کہ ایک نااہل کو اتنی نعمتوں سے نواز دیا، بلا استحقاق کے نواز دیا. کوئی استحقاق، کوئی حق. آپ اندازہ لگائیے ایک آدمی نوکری کرتا ہے تو اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ تنخواہ لے لے. یہاں ہم اللہ کا کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا استحقاق ہے؟ پھر انسان نخرے دکھائے، کھانے میں نخرے، پہننے میں نخرے، بات بات پہ نخرے، برا ماننا. آپ اندازہ لگائیے تو پھر معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ابھی تو یہ مخلوق میں الجھا ہوا ہے، تو خالق کی طرف ہوگا. یہی تو وہ انا ہے جس کو فنا کرنا چاہیے. خودی، میں، اس کو فنا کرنا چاہیے. جب آگے معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، سوچو، غور کرو. اور غور کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس دینے والے کی شناخت حاصل ہوگی. جب نعمت کو سوچے گا تو دی کس نے ہے؟ ظاہر ہے منعم نے دی ہے. منعم کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو جس سے کوئی چیز انسان کو ملتی ہے، اگر کسی سے کوئی چیز ملتی ہے، وہ اس کا محسن ہوتا ہے. اور ہمیشہ محسن کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے. تو جب نعمتوں کے اندر غور کرے گا، سوچے گا، تو اس منعم کی، دینے والے کی معرفت حاصل ہوگی. پھر اس پہ شکر بھی ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں اس کا اہل نہیں تھا، تو نے فضل فرمایا، تیرا شکر ہے، میں کہاں اس قابل تھا. دل سے شکر ادا کرے. یاد رکھیں کبھی کسی چیز پر اپنا استحقاق نہیں جتلانا چاہیے. ہمارا کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے. کبھی استحقاق نہیں. کبھی ایسی مصنوعی عزت کا طالب نہیں بننا چاہیے کہ انسان کہیں جائے تو نخروں کے ساتھ جائے، کہیں جائے تو اس چاہت کے ساتھ جائے کہ مجھے عزت ملے، احترام ملے. نہیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، جو کھانے کو ملے کھا لے. عزت اور احترام تو من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ دلوں کے اندر القاء کرتا ہے، لیکن پہلے اس کا بن تو جا، پہلے اس کا ہو تو جا.
پھر دیکھ اللہ عزت اور احترام بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سوچ کرنا، اس کی قدردانی کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا، اس سے نعمت دینے والے کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور پھر جتنی اس کی معرفت بڑھتی ہے اتنی محبت بھی بڑھتی ہے، اتنی محبت بڑھتی ہے. اور محبت ایک ایسی چیز ہے انسان کو بے چین کر دیتی ہے. یہ محبت یہ بے چین رکھتی ہے. کس کے لیے؟ محبوب کے لیے بے چین رکھتی ہے. کوئی وقت ملے تو اس سے باتیں کریں، کوئی خلوت ہو، کوئی تنہائی ہو، اس محبوب کی یاد میں لگے، اس کے لیے بے چین رکھتی ہے. اور پھر جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے اطاعت بڑھتی ہے، اطاعت بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے اطاعت بڑھتی ہے، موت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، موت تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو بات پہلے یہی چل رہی تھی کہ حجابات میں سے پہلا حجاب دنیاوی مال، کہ اس مال کو اپنے سے الگ کر دے تاکہ تجھ کو راہ معرفت پر چلنے میں آسانی ہو. مال اتنا جائز ہے جو تیری حاجت پوری کر دے، جو تیری حاجت پوری کر دے. کہاں حرص و ہوس میں لگا، کیونکہ حرص اور ہوس تو کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وادی مال کی دے دی جائے، کہے گا کہ ایک اور مل جائے بس پھر بس کر دوں گا. ایک اور دی جائے تو پھر ایک اور کا طالب ہوگا. تو فرمایا کہ اس کا جو ہوس کا جو پیٹ ہے اسے بجز قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں. بس اتنا کافی جو تیری حاجت کو پورا کر دے. اور اگر بالکل پیسہ نہ ہو اور دوسرے حاجت پوری کر سکتے ہوں، آدمی راہ معرفت جلد طے کر لے گا کہ اس مال کی محبت سے وہ آزاد ہوگا. اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے خدمت کرنے والے کہ جہاں پر پھر مال کی طلب بھی اندر سے ختم ہو جاتی ہے، غیبی اللہ انتظام کر دیتا ہے. تو یہ پہلی چیز، پہلی پر اس پر حجاب پر بات ہوئی کہ پہلا جو حجاب ہے وہ دنیاوی مال ہے، دنیا کے مال کی چاہت، یہ سب سے پہلا حجاب ہے. اس کے بعد 3 حجاب اور بیان کیے، اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بات ہوگی. اللہ ہمیں ہر قسم کے حجابات سے بچا کر راہ معرفت پر چلنے والا بنائے، اور اپنی محبت سے، معرفت سے اللہ ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارغ عنا، وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمین برحمتک یا ارحم. نخیل کو شہید کر دیا، یعنی پھر دھوکہ کیا. اب اس وقت حضرت امام حسین نے ارادہ کیا واپس ہونے کا کہ جب انہوں نے پھر دھوکہ کیا تو پھر واپس ہونا چاہیے. اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جو اہل خانہ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اب تو ہم ضرور جائیں گے. اور اس طرح سے پھر یہ لوگ وہاں سے چلے اور وہاں پہنچ گئے. لیکن وہاں جا کر لوگوں نے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں، یہ کوفی لوگ